حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں حضرت عمر کے پاس موجود تھا. میرے دل میں خیال بڑے زمانے سے تھا کہ میں اپنی اماں کا بڑا خدمت گزار ہوں. تو ایک شخص نے آ کے حضرت عمر سے کہا کہ حضور، لوگ کہتے ہیں ماں باپ کا حق نہیں ادا ہوتا، پر میرے ذہن میں ایک سوال آ گیا. تو امیر المومنین فرمانے لگے پوچھئے. وہ کہنے لگا حضور، میری اماں بڑی بوڑھی ہو گئی ہے، اب وہ بیمار رہتی ہے. مجھے وہ آواز دیتی ہے کہ پتر میں نے واش روم جانا ہے. میں جب تک اس کو اٹھا کے باتھ روم لے جاتا ہوں میرے اوپر پیشاب کر دیتی ہے. تو بچپن میں اس کے اوپر کرتا تھا، وہ میرے اوپر کرتی ہے تو حق تو ادا ہو گیا نا. حضرت عمر کہنے لگے نہیں، وہ اس لیے نہیں ادا ہوا کہ تیری اور تیری ماں کی سوچ میں بڑا فرق ہے. وہ کہنے لگا حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں میری تربیت ہو رہی ہے، کیونکہ میں بھی یہی سوچتا تھا. تو حضرت عمر فاروق فرمانے لگے تیری اور تیری ماں کی سوچ میں بڑا فرق ہے. اس نے کہا وہ کس طرح؟ فرمانے لگے تو جب ماں کو بڑھاپے میں اٹھا کے باتھ روم لے جاتا ہے تو دعا مانگتا ہے یا اللہ اسے پردہ دے دے، بڑی بوڑھی ہو گئی ہے. اور تیری ماں کے اوپر جب تو پیشاب کرتا تھا تو ماں کہتی تھی یا اللہ میرے لال کو لمبی زندگی عطا کر دے. یہ تیرا اور اس کا فرق ہے. تو بڑھاپے میں تو بچے پردے کی دعائیں مانگتے ہیں نا، اگر صاحبزادے روئیں پیار کریں. دوستو، ایک بات اس تعلق سے کہ آج عظمت قرآن کا جلسہ ہے. ہمارے اسکولوں میں، کالجوں میں، یونیورسٹیوں میں، بینکوں میں، تمام اداروں میں کمپیوٹر نہیں ہوتا تھا. کبھی میں اپنے ابا جی کے ساتھ پٹواری کے پاس جاتا تھا تو پٹواری جب اوپر سے رجسٹر اتارتا تھا نا تو دل چاہتا تھا کہ ماسک پہن کے آنا چاہیے تھا، اتنی گرد اڑتی تھی. وہ کپڑا بچھا لیتا تو اس پر نقشہ بنا ہوتا تھا. پٹواری نے بھی کمپیوٹر سیکھ لیا ہے. 35 سال جس آدمی کو ہو گئے تھے نا نوکری کرتے ہوئے، اس کو جب کہا گیا ہے نا کہ میاں اب آپ کو کمپیوٹر پہ ساری لکھت پڑھت کرنی ہے، تو کسی بندے نے یہ نہیں کہا کہ اب اس عمر میں میں کمپیوٹر سیکھوں گا. انہوں نے کہا جناب چونکہ نوکری ہے 70,000 روپیہ ملتا ہے مہینے کا، سب نے کمپیوٹر سیکھا ہے، سب نے چلانا سیکھا ہے. مجھے اللہ معاف کرے، میں اگر بے ادبی خدا نہ خواستہ مجھ سے ہو جائے، ورنہ میرا خیال ہے سارے بوڑھے اب موبائل چلا نہیں لیتے. چلو نہ ہی کر دو، میں ہی سجدہ صاحب کر دوں، کہا چلا لیتے نا ماشاءاللہ. اور میرے بھائی اگر بڑھاپے میں کمپیوٹر سیکھا جا سکتا ہے، موبائل چلانا سیکھا جا سکتا ہے، تو قرآن بھی سیکھا جا سکتا ہے. یہ غلط ہماری فکر ہے کہ میری زبان موٹی ہو گئی. رب تو فرماتے تو سیکھ تو صحیح، میں تیرے لیے آسان کر دوں گا. میرے رسول پاک علیہ السلام کے جتنے معجزات ہیں ان کی کیا بات ہے، اور قرآن میرے نبی پاک کا زندہ اور موجود معجزہ ہے. اور اتنا بڑا چیلنج قرآن نے دیا، فرمایا وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ. فرمایا پوری دنیا کے کافروں، اگر تمہیں قرآن میں کچھ شک ہو جو ہم نے بندہ خاص پہ نازل کیا تو جاؤ، چیلنج ہے، پورا قرآن نہیں اس جیسی ایک سورت لا کے دکھاؤ. لاؤ ایک سورت. اللہ کرے آپ کو سمجھ آئے میری بات. اگر ابو جہل کے بھئی یہ بہت بڑے عرب دان تھے، یہ تو سارے اجمی کہتے تھے باقیوں کو، یہ عربی لوگ تھے فصاحت اور بلاغت والے. اگر ابو جہل کے پاس عتبہ اتیبہ شیبہ اخنس بن شریح کے پاس قرآن کی آیت کا جواب ہوتا تو میرے سنگیوں وہ بدر میں تلواریں لے کے نہ آتے. ان کے پاس جواب. مسلمہ قذاب بڑا جھوٹا تھا، اس کے سامنے بھی کسی نے کہا کہ قرآن تو کہتا ہے کہ جواب لے کے، اور یہ بڑا تھا وَوَدُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ، اللہ اور اللہ والوں کو چھوڑ کے جتنے تمہارے حمایتی ہیں سارے اکٹھے کر لو. یعنی ایک بندے کی ڈیوٹی نہیں. اللہ کرے آپ کو سمجھ آئے. یہ وہ چیلنج ہے. اسی لیے تو سازش کر کے ہمیں قرآن سے دور کیا گیا ہے کہ قرآن اگر یہ پڑھ لیں گے، یہ سیکھ لیں گے تو پھر کوئی کافر ان کے سامنے کھڑے ہونے کی طاقت نہیں رکھتا. سارے کٹھے ہو جاؤ ان کو تم صادقین، اگر تم سچے. اور آگے کہا فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا، اگر نہ لا سکے وَلَن تَفْعَلُوا، اور تم لا سکتے بھی نہیں، تم اس کی مثل لا سکتے. مسلمہ قذاب کے سامنے نا کسی نے یہ آیت پڑھی، اس کو کہا کہ یہ چیلنج ہے قرآن پاک کا، تو معاذ اللہ تو اگر نبی ہے تو تو بھی کوئی آیت مقابلے کے دکھا. تو اس نے بڑے مہینے لگائے بیچارے نے.
قرآن مجید کہتا ہے نا الکاریہ ملکاریہ وما ادراکا ملکاریہ، کڑکڑانے والی کیا ہے، کڑکڑانے والی تمہیں کیا خبر کر۔ وہ کہنے لگا مہینے کے بعد اپنے چیلوں کو کہنے لگا لو میں بھی مقابلہ قرآن مجید کا معاذ اللہ تیار کر لائیں۔ انہوں نے کہا سناؤ۔ کہنے لگا الفیل مالفیل وما ادراکا مالفیل، ہاتھی کیا ہے، ہاتھی تمہیں کون ہو گیا بادشاہ بندیاں دی گل کر، سانو سارے نے پتہ ہاتھی کی ہوندا ہے۔ کس طرح کی بات کر رہا ہے؟ ہاتھی کے 2 کان ہوتے ہیں، 1 سونڈ ہوتی ہے، 4 ٹانگیں ہوتی ہیں، تو پاگل ہے؟ یہ تو کس طرح کی آیت بنا کے لایا؟ وہ کہنے لگا میں نے آگے کیا چلنا ہے، تم نے پہلی قبول کوئی نہیں کی۔ میرے عزیز قرآن، تکلیف کی بات یہ ہے، اذیت کی بات یہ ہے کہ قرآن شریف یاد آتا ہے کل والے دن، 10ویں والے دن، چیلم والے دن۔ تو تیرے بیٹے کا ولیمہ تھا، پھر تجھے قرآن پاک کیوں نہیں یاد آیا؟ جب تیرے بیٹے کا، اور ناراض نہ ہونا، چونکہ اب شاہ صاحب بڑے مفکر قسم کے آدمی، انہوں نے کام ہی بڑا شاندار کیا، کوئی شخصیت پرستی کا مزاج نہیں بننے دیا، پہلے عظمت قرآن پھر محبت اہل بیت، عنوان ہی بڑا۔ میری بات کو سمجھو، محفل نعت پڑھنا تو ہمارا ایمان ہے، پر نعت 15 اور تلاوت ایک پوری محفل میں۔ اور جو نقیب، اب تو خیر آپ نے تو نقیب بھی ایک مولانا صاحب کو بٹھایا ہے، سمجھدار آدمی کو، ورنہ ہمارے یہاں پتہ کیا حال ہے، ہمارا نقیب اب اعلان نہیں کرتا، وہ فتویٰ دیتا ہے، کہتا میں فلانے نو مومن نہیں منتا، فلانے نو مننا۔ اور صاحب وہ یہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ سارا قرآن نبی پاک کی نعت ہے جی، اور پڑھ وہ رہا ہوتا ہے دوڑے، وہ بھئی اگر سارا قرآن حضور کی نعت ہے تو سنا چاہ رہا یاد تو بھی کر کے آنا یاد۔ اور میں اپیل کرتا ہوں، خدا را یہ میری درد کے ساتھ اپیل ہے، اگر تم رٹا لگا کے شعر یاد کر لیتے ہو، گردانے یاد کر لیتے ہو، تو بیٹھو کسی قاری کے پاس، اللہ توفیق دے گا، یہ تو ہے بھی آسان، انشاءاللہ تمہیں آیات بھی یاد ہو ہی جائیں گے۔ اس پر توجہ کرو، قرآن کے قاری بھی ہیں، عالم بھی ہیں، حافظ بھی ہیں، مفسر بھی ہیں۔ اب ان لوگوں کی ضرورت ہے جو قرآن سے پیار کریں، جن کے دلوں میں نہ اٹھان ہو۔ میری قوم کے وہ لوگ جو 3 گھنٹے پاسپورٹ کے دفتر کھڑے رہ لیتے ہیں، جو 4 گھنٹے شناختی کارڈ کے آفس کھڑے رہ لیتے، جو امیگریشن کے لیے 6 گھنٹے لائنوں میں کھڑے رہتے ہیں، میں نے ایمبیسیوں کے آگے رات کو 2 بجے جا کے سوتے ہیں، سویرے 9 بجے ایمبیسی کھلے گی، یہ سارا وقت کھڑے رہ لیتے ہو، اور تراویحوں کی دفعہ تم کہتے ہو کہ صاحب ذرا تھوڑا تھوڑا نہیں پڑھ لیتے، ذرا ہلکا ہلکا نہیں تم پڑھ لیتے۔ میں نے کہا تھا میں نے زیادہ باتیں نہیں کرنی، کشف المعجوب میں حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نا شروع میں ایک عورت پہ عاشق ہو گیا تھا، کیونکہ خاندان شروع سے نمازی تھا، میں بھی نمازی تھا، میں اس کے محلے میں جا کے عشاء کی نماز پڑھتا اور پھر اس سے ملنے جاتا، تو چند لمحوں کے لیے وہ چھت پہ آتی، وہ چلی جاتی۔ کہتے ایک دن میں نے وہاں عشاء کی نماز جا کے پڑھی، سردیوں کی ٹھنڈی رات تھی، قاری صاحب نے ذرا آیتیں لمبی پڑھی تو مجھے غصہ آیا، ذرا جلدی کرو۔ تو کہتے ہیں وہاں سے فارغ ہو کے میں اس بی بی کے گھر گیا، ساری رات اس کے گھر کے گرد گھومتا رہا، وہ باہر نہیں آئی، تہجد کے وقت وہ آئی، اور میں ساری رات گھوم رہا تھا، اور اس نے چھت پہ آ کے اشارہ کیا، کہنے لگی کہ میں گھر میں مہمان ہے، میری مجبوری ہے، میں نہیں آج کو بات کر سکتی۔ آپ فرماتے ہیں جب میں واپس لوٹ رہا تھا نا، تو نہ مجھے اس پہ غصہ آیا تھا اور نہ میں تھکا تھا، میرے اندر سے آواز آتی تھی کہ بیچاری مجبور ہے۔ پھر بھی اللہ کرے آپ کو سمجھ آئے۔ لوگ کہتے ہیں یہ محبت کیوں ضروری ہے، میں نے کہا بغیر محبت کے بندہ تھک بھی جاتا ہے اور اک بھی جاتا ہے، جب محبت ہوتی ہے تو محبوب پہ غصہ۔ اس نے کہا تھا عشق ایک ڈھونگ ہے، اور میں نے کہا تجھے عشق ہو خدا کرے، پھر کوئی تجھے اس سے جدا کرے، پھر تو اسے تسبیحوں پہ پڑھا کرے، تو اسی کا نام جپا کرے، تو گلی گلی پھرا کرے، پھر میں کہوں کہ عشق ایک ڈھونگ ہے اور تو نہیں کہا کرے۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں واپس لوٹا تو فجر کی اذان ہو رہی تھی، فرماتے جب مؤذن نے کہا اللہ اکبر تو میرے بھی اندر سے آواز آئی اللہ اکبر، اور میرا کرتا پھٹ گیا اور میری چیخیں نکل گئیں۔ میں نے کہا عبداللہ اگر تو ایک بی بی کے لیے ساری رات کھڑا رہ سکتا ہے سردیوں کی ٹھنڈی رات میں، نہ غصہ آتا ہے نہ تھکاوٹ آتی ہے، تو چل قرآن سن، تو رب رسول کے لیے بھی ایک رات پوری کھڑی رہ سکتا ہے، اور تو کئی راتیں کھڑا رہ سکتا ہے، پر پیار تو پیدا کرنا، پیار
حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بھی بات سن لیں، قاری صاحب نے قرآن شریف پڑھا بڑا شاندار، یہ بھی اللہ کی عطا ہوتی ہے۔ سارے بندے سارے فنون کے ماہر نہیں ہوتے، وہ الگ بات ہے کہ جو جس فن کا ماہر ہوتا ہے نا وہ دوسروں پہ مسلط بھی کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور دور بیٹھ کے نا وہ چین گنجا بھی کرتا ہے۔ ہر بندہ کتنا ان کی ماشاءاللہ عمر مبارک دیکھیں کتنا خوبصورت پڑھا ہے، اللہ بس ہمیں سننے کا بھی تو مزہ عطا فرمائے نا، یہ بھی ایک مزہ ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابو موسیٰ اشعری پیارا قرآن پڑھتے تھے، تو جناب عمر خود فرماتے تھے کہ تو قرآن اچھا پڑھتا ہے مجھ سے، حضرت عمر کہتے تھے۔ آپ دیکھیں نا کہ تراویح کی جماعت کے لیے حضرت عمر فرماتے تھے اس کو کھڑا کروں گا تو مجھ سے اچھا پڑھے، تو حضرت ابی بن کعب کو کھڑا کیا۔ شان حضرت عمر کی زیادہ ہے، اور جس کی جو فضیلت ہو وہ مان لینا، یہ بھی شرافت کی علامت ہے، یہ بھی تسلیم کرنی چاہیے، یہ بھی ماننا چاہیے۔ حضرت سیدنا عمر فاروق حضرت ابو موسیٰ اشعری کو بلا کے کہتے وَذَكِّرْنَا رَبَّنَا یا ابا موسیٰ، دور سے حضرت ابو موسیٰ آتے تو فرماتے ابو موسیٰ اشعری ذرا مجھے میرے رب کی یاد تو دلانا، ذرا مجھے میرے رب کی۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری کہتے حضور آپ کو رب بھولا کب تھا؟ فرمایا چل تو یاد دلا دے۔ تو آپ فرماتے ہیں پھر میں قرآن پڑھنے لگتا اور عمر سننے لگتے، پھر رات کب ختم ہوتی پتہ نہ چلتا۔ میں گزارش کرتا ہوں ذوق پیدا کریں، اور ذوق آ جائے گا انشاءاللہ تعالی۔ آپ ذوق پیدا کریں، جا کے بیٹھیں کسی قاری صاحب کے پاس اور انہیں کہیں ذرا سورہ یاسین تو سنائیں۔ میں اپیل کر رہا ہوں آپ سے، آپ یہ ذوق پیدا کریں، خود جائیں جا کے کسی اچھے خوش الحان قاری سے کہیں کہ آج بڑا دل کر رہا ہے ذرا سورہ رحمان تو سنائیں۔ میں پہلے معذرت لے چکا ہوں آپ سے، لیکن محفلوں میں پرچیاں آتی ہیں فلانی نعت سنائیں، فلانی ہمارا ایمان ہے، نعت کے بغیر ہم باچ ہی نہیں سکتے، لیکن کبھی یہ بھی پرچی آئی ہے کہ ذرا مہربانی کریں سورہ ملک پڑھیں۔ چلیں اگر یہاں آئی ہے تو مجھے بتا دیں، میں سجدہ صاحب کر لیتا ہوں۔ آئی ہے کبھی؟ کیوں؟ وجہ ہم نے یہ ذوق نہیں پیدا کیا۔ بھیجو کبھی پرچی، تمہیں پتہ ہے مدینے والے محبوب نے کیا فرمایا ہے؟ فرمایا یہ سورہ ملک تو رب کی بارگاہ میں ناز کرے گی، ناز کے ساتھ کہے گی اے اللہ یہ بندہ مجھے پڑھا کرتا تھا، یا اسے جنت میں بھیج دے یا مجھے قرآن پاک سے علیحدہ کر دے، یہ ناز دکھائے گی۔ تو رب کریم فرمائے گا قرآن تو قانون ہے وہ تو بن گیا، اب تو علیحدہ نہیں ہوگی، چل تیری سفارش سے بندہ جنت میں داخل کر دیتا۔ لیکن یہ کب رکا آئے گا کہ سورۃ ملک سنائیں؟ یہ کب پیغام آئے گا؟ میرے پاس ایک صاحب آئے کہنے لگے سب تویز دے دیں، کاروبار نہیں چلتا۔ میں نے کہا سورۃ واقعہ پڑھو۔ انہیں خیال سی کہ پیر شاید نخرے پہ کر دیں، کہنا تسی لکھ دے وہاں دو لفظ، تو میں مڑا لیتا ہوں۔ میں کہتے ہیں وہ تویز چنگا جیڑا میں دیا کہ وہ چنگا جیڑا نبی پاک دیتا ہے۔ رسول کریم علیہ السلام نے وعدہ فرمایا سورۃ واقعہ پڑھو تمہارے گھر میں فاقہ نہیں آئے گا۔ تو آپ مجھے بتائیں گے بات غلط ہو سکتی ہے؟ معاذ اللہ، آپ سمجھیں تو قرآن پاک سے پیار شروع کریں۔ یہ بات ہے محبت اہل بیت کی، محبت کسی نعرے کا نام نہیں، محبت کسی بہت بڑی لمبی چوڑی تقریر کا نام نہیں، محبت تو اندر کا جذبہ ہے، اندر کا جذبہ ہے۔ وہ جب اپنے بیٹے کو اس کی بڑی سخت غلطی پہ 4 تھپڑ مارتے ہو نا، اس کی غلطی پہ، واقعی اس نے غلط کام کیا اور غلطی پہ تھپڑ مارتے ہو، اور پھر خود جا کے دوسرے کمرے میں رونے لگ جاتے ہو نا، حالانکہ اس نے غلطی کی تو اسے مارا، اور جب روتے ہو نا ساتھ والے کمرے میں، اس کا نام محبت ہے۔ اس کی غلطی بھی اسے مارا ہے لیکن آنسو، اس کا نام۔ بیٹی جو تھی وہ BSc MSc اس نے کی تھی، اماں اس کی روز کہتی تھی کہ پتر سویرے جلدی اٹھا کر، میں تو سہ لیتی ہوں، ساس نہیں تیری سہے گی۔ تو کہتی تھی اماں جب ساس آئے گی تو دیکھی جائے گی۔ ساس کا تعارف ہم پہلے بڑا ڈراؤنا کراتے ہیں، بعد میں کہتے ہیں گزارا نہیں ہوتا، پہلے بڑا سخت تعارف کرایا جاتا۔ اب وہ ساس کے پاس آ گئی تو ساس بھی شکوے کرنے لگ گئی کہ سویرے اٹھتی نہیں۔ خامد بھی کہتا تھا تو اٹھا کر، تیری مہربانی، حالات خراب ہو رہے ہیں، سب کہتے ہیں اٹھتی نہیں۔ وہ کہتی تھی کوشش کرتی ہوں، پھر اٹھ جاتی تھی بستر میں، تو پھر باتھ روم میں جاتے جاتے بھی گھنٹہ لیتی تھی، سستی بڑی ہوتی۔ تو جو ہے میری بات، اور اسی بیٹی کو نا اللہ نے ایک بیٹا دے دیا۔ وہ جو پہلے اٹھتی نہیں تھی سویرے 9 بجے بھی اور باتھ روم میں جاتے گھنٹہ لیتی تھی، اب بچہ سی کرتا ہے تو 1 منٹ میں جا کے دودھ ڈال کے واپس بھی آ جاتی ہے۔ اب اس سے پوچھو آنکھ کیسے کھلی، تو اس کا نام محبت ہے،
اس کا نام محبت اہل بیت، محبت صحابہ نہ رہ گئی نعروں میں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے تھے، شاگردوں میں بیٹھے تھے، پڑھا رہے تھے۔ اپنے شاگردوں میں اٹھ کے کسی کا استقبال کرنا خاصا مشکل کام ہے۔ ہاں اپنے لوگوں میں اٹھ کے کسی اور کو کچھ کہہ دینا یہ خاصا مشکل کام ہے۔ حضرت ابو ہریرہ بیٹھے تھے، لوگ حدیثیں سن رہے تھے۔ اب میں آپ کو دیکھ رہا ہوں، آپ مجھے دیکھ رہے ہیں، تو جو وہاں سے پیچھے آئے گا نا، آپ اس کو نہیں دیکھ رہے، میں تو دیکھ رہا ہوں نا۔ تو مدینہ شریف میں تازی تازی بارش ہوئی تھی، چھوٹے چھوٹے جوہر پانی کے بنے ہوئے۔ امام حسین تشریف لائے، امام حسین نیچے اترے تو تھوڑا سا پانی تک کہیں کھڑا، امام علی مقام نے قدم مبارک رکھا، اس کو تھوڑا سا نہ کیچڑ لگ گیا، بلکہ یوں سمجھو مدینے کی مٹی آپ کے قدم چومنے لگی۔ حضرت ابو ہریرہ کسی شاگرد کو بھی کہہ سکتے تھے ذرا اٹھنا، لیکن فٹافٹ اٹھے، شاگردوں کے بیچ سے نکلے۔ کچھ نہیں تیرا بگڑے گا، کئی دفعہ تقریروں سے وہ رکت نہیں طاری ہوتی جو تیرے عمل سے طاری ہو جاتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ اٹھے، دوڑ کے گئے۔ امام حسین کی داڑھی مبارک کالی ہے، جناب ابو ہریرہ امیر المومنین فی الحدیث، داڑھی مبارک سفید ہے، زمین پہ بیٹھے، ان کا پیر اٹھایا، اپنی پگڑی کھولی اور جناب امام علی مقام کے جب پیر صاف کرنے لگے تو امام حسین نے پیر پیچھے کی، عرض کی حضور آپ بوڑھے ہیں، میں جوان ہوں، یہ کیا کر رہے ہیں؟ فرمایا حسین ایسا نہ کرو، میں تو کسی کالی سفید داڑھی کے چکر میں نہیں، میں تو خون رسول کا احترام کر رہا ہوں۔